اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو حصے دار بنایا جائے، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدأ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح غربت سے شروع ہوا تھا غربت میں لوٹ کر رہے گا۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام کس دین پر تھے؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل کو استعمال کیجئے۔ کیا اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کے دور میں کسی کا دربار تھا؟ کوئی درگاہ تھی؟ کہیں عرس ہوتا تھا؟ کہیں لکیرانی سرکس لگتی تھی؟ کہیں میلے تھے؟ پکی قبریں تھی؟ قبروں کی پوجا تھی؟ تعویذ گنڈے لکھنے والے مولوی تھے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قرآن حکیم کی ان آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں
من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتا ہے امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھے، وصیت کو دیکھے، وہ مالک عز و جل کے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر لے۔ یہ 10 جامع وصیتیں ہیں جو مالک عز و جل نے آپ کی اور میری ہدایت کے لیے اپنے کلام میں اتاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان تجعل للہ ندا وہو خالقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ عز و جل کا شریک بنائے حالانکہ اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد کون سا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان تقتل ولدک، تو اپنے بیٹے کو قتل کرے، اپنے بیٹے کو مار ڈالے اس ڈر میں کہ کل کو یہ میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گا، یہ میرے کھانے میں سے حصہ مانگے گا، میرا رزق پہلے ہی تھوڑا ہے، میری تنخواہ پہلے ہی کم ہے، بچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ حصہ مانگنا شروع کر دیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے اسے قتل کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب یہ پڑوسی کی بیوی سے ہو تو اس کی شدت اور حدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کریں۔ مالک عز و جل فرماتا ہے، قل تعالوا، اے نبی ان سے کہو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں تمہارے اللہ نے تم پہ کن کن کاموں کو حرام کیا ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا عمل قرآن حکیم بتا رہا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا۔ گناہ بہت ہیں کائنات میں، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مالک عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو حصے دار بنایا جائے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور افسوس یہ جتنا بڑا گناہ ہے آج مسلمان کلمہ پڑھ کر اتنے ہی اس کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں جو اللہ کی وحدانیت کے آوازیں بلند کرنے کے لیے بنتی ہیں، آج انہی مسجدوں سے شرک کی دعوت پھیلتی ہے۔ مؤذن اذان سے پہلے کہتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے عز و جل کے بندے نہیں، اس کے نور کا ٹکڑا ہیں، اس کے نور کا حصہ ہیں، اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے جس کا آوازہ اس مسجد کے مینار سے بلند ہوتا ہے۔ مالک عز و جل نے حرام کیا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ پکارنا اللہ کو اللہ کی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ افسوس ان مسجدوں سے آج کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تقریر ہوتی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگتے، نعرہ حیدری یا علی کے نعرے نہیں لگتے، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم کے نعرے نہیں لگتے۔ یہ سب سے بڑا حرام عمل ہے
اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ۔ یہی جرم یہودیوں نے کیا، یہی جرم عیسائیوں نے کیا، سابقہ امتیں یہ جرم کر کے برباد ہو گئی۔ اور آج کڑوی بات ہے لیکن حق کڑوا ہوا کرتا ہے۔ یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ پوری دنیا کے خطے میں کونے کونے میں ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کی ذلت کی ایک وجہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتی ہے۔ کوئی علاقہ دیکھ لو، کہیں ہندوؤں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں یہودیوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں عیسائیوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں کوئی قوم ہمیں مار رہی ہے، کہیں کوئی قوم۔ ذلت کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ جتنے امیر مسلمان ہیں شاید ہی کوئی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے امت مار کیوں کھا رہی ہے؟ کیونکہ امت اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتی ہے۔ اور افسوس وہ یہ عمل شرک کے نام پہ نہیں کرتی، ایمان کے نام پہ کرتی ہے۔ شرک کو اصل اسلام سمجھ لیا گیا ہے۔ آج اگر کسی کو دعوت دو یہ قبروں کی پوجا، یہ قبروں پہ سجدے، یہ مردوں کو پکارنا یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ وہابی ہے، یہ پاگل ہے۔ اصل دعوت انبیاء کی دعوت، توحید کی دعوت آج اس کو دینے والے پاگل اور مجنون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح غربت سے شروع ہوا تھا غربت میں لوٹ کر رہے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اے غریبو تمہارے لیے مبارکباد ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔ اسلام غربت سے چلا، چچا نے کہا یہ پاگل ہے، چچا بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو لہب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مکہ والوں کے سامنے وہ مکہ والے جو امین بھی کہتے تھے، جو صادق بھی مانتے تھے، جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو کہا اس پر جادو ہو گیا ہے۔ اسلام غریب، ایک غلام مان رہا ہے، ایک بچہ مان رہا ہے، ایک عورت مان رہی ہے، ایک بوڑھا مان رہا ہے، باقی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جس طرح اسلام غربت سے شروع ہوا اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ آج اللہ کی توحید کی دعوت غربت کی دعوت ہے۔ ہزار آدمیوں کے سامنے یہ بات پیش کرو کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے، ہزار میں سے 2 آپ کی بات مانیں گے، باقی کہیں گے پاگل ہے، انہی بزرگوں کے ذریعے تو اوپر جایا جاتا ہے، یہ کہتا ہے ان کو نہ پکارو۔ تو یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی وصیت مالک عز و جل کی اہل ایمان کے لیے، دنیا والوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک سے اپنے دامن کو صاف کر لو۔ اور اگر یہ دامن میں غلاظت رہی، یاد رکھنا نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، جہاد کرتے رہو، پوری دنیا میں لڑتے رہو، جب تک دامن میں شرک کا عقیدہ موجود ہے نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے۔ اور جب یہ توحید خالص ہو جاتی ہے، شرک نکل جاتا ہے، تو مالک کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ہی تھوڑے تھوڑوں کو اٹھاتا ہوں اور زیادہ لوگوں پہ حاوی کر دیتا ہوں۔ وہ غلبہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان کی صورت میں، عقیدہ توحید کی صورت میں۔ تو سب سے پہلی دعوت کو یاد کیجئے، شرک کو سمجھیے۔ کتاب التوحید کی دعوت میں ہر بھائی کو دوں گا، ہر بھائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید کو خریدے، اس کو پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے۔ شرک